علیہ وسلم کے مرید تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، تو اس لیے آپ کو مراد نبی کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام میں آمد کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسلام کو عجیب شان و شوکت اور قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اسلام قبول کر لے اور پھر بھی مسلمان چھپ کر عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر برملا بیت اللہ کے اندر نماز عصر ادا کی گئی کہ اسلام کی وہ پہلی نماز تھی جو برملا برسر عام بیت اللہ کے اندر باجماعت نماز ادا کی گئی، اور یہ اعزاز اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ زمانہ اسلام سے قبل بھی لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، بہترین شاعر بھی تھے، ادیب اور خطیب بھی تھے، بہترین سپہ سالار اور پہلوان بھی تھے، بہترین شاہ سوار اور نیزہ باز اور تلوار چلانے کے ماہر بھی تھے، جو ایک سپہ سالار کے اندر ایک مرد میدان اور مرد مجاہد کے اندر جو صلاحیتیں اور استعدادیں ہونی چاہیے اللہ جل شانہ نے وہ آپ کو ودیت فرمائی تھی۔ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے، اس لیے تو اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ عمر بن حشام نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کا محافظ بن کے آیا، اور پھر اسلام لانے کے بعد اپنی اسی ہمت اور جرأت کو، اپنی اسی بہادرانہ روش کو برقرار رکھا جو پہلے برادری ازم، قوم، قبیلے یا کسی حد تک اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اب وہ سب کی سب اسلام کی حمایت میں استعمال ہونا۔ یہاں تک کہ جب ہجرت فرمانے لگے تو تب بھی برملا ہجرت فرمائی اور اعلان فرمایا کہ عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، ماؤں نے اپنی گود اجڑوانی ہے، تو آؤ عمر کا راستہ رو کر کے دکھاؤ۔ کسی نے کہا ہمت کے وہ عمر کے مقابل آ کر کے کھڑا۔ جہاں پر اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ مجاہدانہ اور بہادرانہ اوصاف سے مزین فرمایا تھا، وہاں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بڑا جگرا رکھتے تھے، اور ہر اہم موقع کے اوپر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر دین اسلام کی اشاعت و ترویج اور نفاذ کے لیے غزوات کے لیے اپنا مال دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے پورے گھر کا مال جمع کر کے بالکل آدھا آدھا کر کے آدھا لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی، یہ صرف آپ کے حق میں یہ اعزاز ہے کہ آپ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، کہ تم سے قبل تمام امتوں میں محدث آیا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُ أَحَدٌ فِي أُمَّتِي،
میری امت کے اندر ایک ہی ہے، فإنہ عمر، وہ عمر۔ ایک ہے محدث، جو احادیث کی خدمت کرنے والا، احادیث کو جمع کر کے امت تک پہنچانے والا، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ایک ہے محدث، محدث اسے کہتے ہیں جو نبی تو نہیں ہوتا لیکن اللہ جل شانہ اس سے کلام کرتے ہیں بذریعہ الہام کے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ تھم گیا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ مقام محدثیت یہ ہے، اللہ جل شانہ نے اس امت میں مقام نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن ایک کھڑکی محدثیت کی کھلی رکھی، اور اس مقام پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں اگر فرق کیا جائے تو فرق اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرماتے یا سوال کرتے تو صحابہ کرام بشمول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے انور کو پڑھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا کیا ہے، آپ کس طرح کا جواب چاہتے ہیں، آپ کس طرح کا جواب چاہتے ہیں، تو وہ جواب دیا جاتا۔ ہر ممکن ہر آن یہ کوشش ہوتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا جواب چاہتے ہیں ویسا جواب دیا جائے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جو تعلق، جو نسبت، جو قربت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، وہی قربت، وہی تعلق، وہی نسبت، وہی محبت اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی کہ آپ کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی سوال کے جواب میں وہ جواب دیا کرتے جو اللہ کی منشا اور رضا ہوتی تھی۔ اسی لیے تو کئی ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بشمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رائے آتی، اور پھر اللہ جل شانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرما کے آپ کی رائے پر مہر تصدیق ثبت فرماتے۔ موافقات عمر کے نام سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ آیات جو ہے وہ مرتب کی ہیں۔ کل 27 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا۔ سب سے بڑھ کر کہ جب آپ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آئے، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے، اللہ جل شانہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج کے بعد جو 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نفل ادا نہیں کرے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے امہات المؤمنین اور نساء المؤمنین آزاد حریہ عورتیں بھی باہر بغیر پردہ کے نکلتی ہیں، باندیاں بھی بغیر پردہ کے پھرتی ہیں، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ ان میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے اپنی ازواج کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، مومنین کی عورتوں کو بھی آج کے بعد گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، اپنے چہرے کو چادر سے چھپا کر کے نکلیں۔
بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہے، صفیں درست کی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی پیچھے کھڑے ہیں، آگے آتے ہیں، یا رسول اللہ اس بدبخت کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ یہ رئیس المنافقین ہے، عبداللہ ابن ابی ہے، کیونکہ ابھی تک واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد وحی کے آثار آئے ہیں، جبرائیل امین آئے ہیں، صحابہ پریشان ہو گئے، عمر کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا، اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، نامعلوم کیا حکم آیا ہے، لیکن جب جبرائیل امین حکم لے کر کے آئے ہیں، حکم کیا آتا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، آپ کے آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور قیامت تک یہ مسئلہ بن گیا کہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات اس طرح 27 مقامات پر اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیات بنا کر کے نازل فرمائی ہیں۔ یہ اعزاز کوئی کم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مقام محدثیت۔ آپ مقام محدثیت پر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، کیوں اللہ نے اس میں نبوت والی صفات رکھی تھی، کیونکہ نبی نہیں آنا، نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا، نبوت کا سلسلہ رک گیا، تھم گیا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد کسی نبی نے، وہ سندھی ہو، وہ بروزی ہو، وہ تشریعی ہو، وہ غیر تشریعی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ مرزا کانا ہو یا مسلمان کذاب ہو یا مسلمان پنجاب ہو، کوئی بھی نبی نہیں۔ وہ بدبخت دجال کذاب تو ہو سکتے ہیں، مرتد کافر اور جہنمی تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔